صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنا ہے آئی لو محمد کہنے سے مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے، ان پر مقدمہ ہو جاتا ہے، ایف آئی آر درج ہو جاتا ہے، ان پر کیس ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے صاحب؟ یہ انصاف نہیں ہے۔ ہمارے آقا کی شان میں گستاخی ہو، ان پر کیس درج نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر کے چلا جائے، اس پر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ ہمارے آقا کی عظمت پر انگلی اٹھا کر چلا جائے، اس کو کوئی کچھ نہیں بولتا۔ اگر کوئی آئی لو محمد کا بینر لگا دے، آپ اس پر ایف آئی آر درج کر دیتے ہو۔ اگر کوئی آئی لو محمد کہہ دے، تب آپ اس پر ایف آئی آر درج کر دیتے ہو، مقدمہ لگا دیتے ہو۔ ارے جاؤ، جو ہم سے نفرت کرتے ہو، جاؤ سب سے پہلے انڈیا گیٹ پر جاؤ اور جا کر دیکھو کہ قربانیاں سب سے زیادہ کس نے دی ہیں۔ سب سے زیادہ قربانیاں اگر کسی نے دی ہیں تو وہ مسلمان ہیں، جن کی تعداد 61,000 سے بھی زیادہ ہے۔ 60,000 سے زیادہ مسلمانوں نے قربانیاں اپنی دیں، جس میں ہندو 14,000 تھے، سکھ 8,500 تھے، لیکن سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی۔ دیش کے لیے قربان ہوئے، اس کے بعد بھی دیش دروہی بتایا جاتا ہے۔ اگر ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیں تب دیش دروہی بتایا جاتا ہے۔ اگر ہم آئی لو محمد کہہ دیں تب ہمیں کرمنل بتایا جاتا ہے، دیش دروہی بتایا جاتا ہے۔ آپ جانتے بھی ہیں آئی لو محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اپنے نبی پر جان دیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے۔ آپ جتنا چاہیں زور لگا لو، ہم آئی لو محمد کہتے رہیں گے، آئی لو محمد کہتے رہیں گے، آئی لو محمد کہتے رہیں گے۔ ہماری پہچان ہمارے آقا سے ہے، ہماری پہچان ہمارے نبی سے ہے، ہمارے دین کی پہچان ہمارے آقا سے ہے۔ آج ہم جو ہیں ہم اپنے آقا کی وجہ سے ہیں، آج جو ہم کھاتے ہیں اپنے آقا کی وجہ سے کھاتے ہیں، آج جو ہم پیتے ہیں اپنے آقا کی وجہ سے پیتے ہیں، آج جو بھی سب کچھ ہے وہ سب ہمارے آقا کا صدقہ ہے۔ سب کچھ جو بھی کائنات میں بنا وہ سب میرے آقا کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب اگر تمہیں نہیں بناتا تو کائنات کو نہ بناتا، محبوب اگر تمہیں نہیں بناتا تو یہ عرش و کرسی نہ بناتا، میرے محبوب تمہیں نہیں بناتا تو چاند سورج نہ بناتا، محبوب تمہیں نہیں بناتا تو یہ پہاڑ نہ بناتا، میرے محبوب تمہیں نہیں بناتا یہ سارا جہان نہ بناتا۔ یہ سب کچھ محبوب کا صدقہ ہے، پیارے آقا کا صدقہ ہے۔ اور ہم جو بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں ہمارے آقا کا صدقہ ہے، ہماری سانسیں بھی ہمارے آقا کا صدقہ ہے، ہماری جان بھی ہمارے آقا کا صدقہ ہے، ہمارے ماں باپ بھی ہمارے آقا کا صدقہ ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ایک اشارے سے چاند چیر دیا، ایک اشارے سے چاند چیر دیا، ڈوبے سورج کو پھیر دیا۔ وہ تاب و تباہ تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں ہے جان، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھائے گئے تمہارے لیے۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، اور میرے آقا صرف مسلمانوں پر رحمت بن کر نہیں آئے، اس دنیا میں وہ آئے رحمت للعالمین بن کر آئے، تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے، تمام امت کے لیے رحمت بن کر آئے، خالی مسلمانوں پر رحمت بن کر نہیں آئے۔ آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہو، شرم کرو، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اگر کسی کے جذباتوں کو ٹھیس پہنچاؤ گے اور کسی کے دھرم کو ٹارگیٹ کر کے ان کے دلوں کے ساتھ کھلواڑ کرو گے اور ان کے جذباتوں کے ساتھ کھلواڑ کرو گے اور ان کے ایموشن کو ہٹ کرو گے، تو آپ ایک اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے کیا کریں گے آپ؟ میرے بھائیوں، کچھ کہنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیا کرو، کچھ بھی کہنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیا کرو کہ آج جو بات کہنے کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ سامنے والے کو دکھ دے سکتی ہے، کیونکہ کسی کا دل دکھا کر اگر تم سوچتے ہو کہ ہم سکھ چین سے رہ سکتے ہیں تو ہاں کچھ پل کے لیے رہ سکتے ہو، لیکن تمام عمر کے لیے نہیں رہ سکتے۔ آج جب تم کسی دوسرے کے ساتھ ایسا کر رہے ہو، کل تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔
بے مثال ہیں میرے آقا، بے حساب دینے والے ہیں میرے آقا، بے حساب ہیں میرے آقا، رحمت للعالمین ہیں میرے آقا، خاتم النبی ہیں میرے آقا۔ میرے آقا نے دنیا کو یہ پیغام دیا، دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جن لوگوں نے انہیں تکلیف دی اور جن لوگوں نے انہیں ستایا، انہیں کبھی بد دعا نہیں دی۔ لشکر میں کھڑے ہوئے، دشمنوں کے سامنے تھے، پھر بھی انہیں کبھی بد دعا نہیں دی۔ یہ میرے آقا کا کردار تھا۔ یہ آقا ہمیں سکھا کر گئے، کسی کو چوٹ نہیں پہنچاتے۔ دین اسلام کسی کو چوٹ نہیں پہنچا سکتا۔ ہم تعظیم کرتے ہیں ہر دھرم کی، ہم تعظیم کرتے ہیں ہر مذہب کی۔ یہ ہمارے آقا نے بتایا، ہمیں سکھایا ہے ہمیں۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو تکلیف میں مت ڈالو، کسی کو پریشان نہ کرو۔ یہ ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا۔ صبر رکھو اور شکر رکھو، انشاءاللہ تعالی ہر جنگ تم جیت سکتے ہو۔ صبر ہونا ضروری ہے اور شکر ہونا ضروری ہے، انشاءاللہ وہ ہمارے پاس ہے۔ اور ایک عاشق رسول جہاں بھی ہوگا اور آقا کی شان میں گستاخی ہوگی، وہ خاموش نہیں رہے گا، بلکہ وہ سینہ تان کے ہی اکیلے ہی کھڑا ہو جائے گا۔ ہم آقا سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ آقا ہمارے دل میں کیا، ہماری سانسوں میں، ہماری دھڑکنوں میں، ہر چیز میں ہمارے آقا بسے ہیں۔ اسے ڈرائے دھمکائے تو بھائی ہم تو یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، ہم تو مرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارا ایمان ہی یہی ہے کہ ہمیں لوٹ کر پھر واپس اسی طرف جانا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو موت کا خوف ہمیں نہ دکھاؤ، ہم آقا کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں اور اپنا سر بھی کٹا سکتے ہیں، اپنا گھر بھی لوٹا سکتے ہیں۔ اگر تم مارنے تیار ہو تو ہم مرنے تیار ہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو دل ہی دل میں ہنستے ہیں، یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو دل ہی دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ تو ہمیں نہ ڈراؤ، کربلا کے میدان میں بھی 72,000 پر 72 تھے، انہیں کسی بات کا خوف اور ڈر نہیں تھا۔ جنگ ہارنے کے بعد بھی جیت گئے۔ یزید پلیت مر گیا، امام آقا حسین اپنا نام قیامت تک روشن کر گئے۔ یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، تو ہمیں اس بات سے نہ ڈراؤ۔ جتنی چاہیں کوشش کر لو آپ، ہم آئی لو محمد کہتے رہیں گے، آئی لو محمد کہتے رہیں گے، آئی لو محمد کہتے رہیں گے، آئی لو محمد، آئی لو محمد۔